السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں میں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر دو چار سوال کیے آپ لوگوں سے، اور ان کی جو رائے تھی آپ سے مانگی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ مخدوم فیصل صالح حیات کی نون لیگ میں شمولیت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے دیا ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ سے آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی موقع ملا کہ انہوں نے اپنی رائے دی، تو یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور پھر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اسے بھی میں نے آپ سے جاننا چاہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا کیا مسئلہ بڑا ہے، تو اس پہ بھی آپ لوگوں نے اپنی رائے دی۔ اور اس کے علاوہ جھنگ کے حلقہ این اے 109 کی جو مین اس وقت سیاست چل رہی تھی کہ اسی وقت تک جھنگ کی این اے 109 اور این اے 110 کی ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا، یا میں یہ سمجھوں کہ ان علاقوں میں جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں ان کا بھی باقاعدہ طور پر ابھی اعلان نہیں ہوا مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے۔ تو میں نے یہ سوال آپ سے جاننا چاہا کہ این اے 109 میں کیونکہ 3 امیدوار تھے اس وقت، میں نے شیخ یعقوب صاحب کا نام لکھا، شیخ یونس صاحب کا اور سلیم گجر صاحب کا نام لکھا۔ تو اس میں خاص طور پر شیخ یونس صاحب کے کاغذات ہم نے دیکھے کہ وہ تو شاید مسترد ہو چکے ہیں، اب شیخ یعقوب صاحب اس دور میں رہ گئے ہیں، اور وہ تو اپنے طور پر انہوں نے شہر میں فلیکسیں بھی لگا دی ہیں، اور ان فلیکسوں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر شیئر پرنٹ کروا دیا ہے۔ لیکن جماعت کی طرف سے ابھی تک فیصلہ اس حوالے سے کوئی بھی نہیں ہوا کہ ٹکٹ کسے ملنی ہے۔ بہرحال شیخ صاحب اس حلقے میں جب میں نے یہ رائے مانگی تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس حلقے میں ٹکٹ کو اوپن کر دیا جائے، کسی خاص قسم کے نمائندے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اوپن کر دے مسلم لیگ نون۔ یہ کچھ لوگوں کی رائے تھی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ رائے دی کہ اگر الیکشن کروانا ہے اور اس حلقے میں کوئی مضبوط امیدوار انہیں نظر آ رہا ہے تو وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ محمد یعقوب صاحب جو ہے وہ اس حلقے میں نسبتاً بہتر کینڈیڈیٹ ہیں دیگر دو کی نسبت۔ تو یہ بھی لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، یہ آپ لوگوں کی رائے ہے۔ اس کے علاوہ سلیم طاہر گجر جو ہے یہ بھی کیونکہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں اور ورکر بھی ہیں، اور ایک دفعہ پارٹی ناراض ہو کر تبدیل بھی کر چکے ہیں، تبدیل کی پیپلز پارٹی میں گئے اور پھر فوری طور پر جو ہے نا کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے نون لیگ کو جوائن کیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹکٹ کے حقدار ہیں۔ اگرچہ جھنگ میں ان کی سیاست کی بات کی جائے تو جھنگ میں ان کی سیاست کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں چند ایک محدود علاقوں کے علاوہ شاید ابھی کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لاسٹ الیکشن 2018 میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹ تھا وہ لے چکے ہیں، 10 سے 12 ہزار غالباً انہوں نے ووٹ لیا تھا۔ تو وہ اس ووٹ کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے اس حلقے سے اگر الیکشن لڑوں تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ لیکن یہاں زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ شیخ یعقوب جو ہے وہ نسبتاً بہتر کینڈیڈیٹ ہیں۔ اور اگر اوورال جب لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، تو نوجوان ہمیشہ کی طرح ان کے جوابات بھی آئے اس میں، اور وہ پی ٹی آئی کو ہی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیٹ اس میں کامیاب ہوگی۔ لیکن جو ہے میں نے بات کیونکہ امیدوار کی تھی نون لیگ کی، تو اس پہ رائے آپ لوگوں کی آپ سے شیئر کر دی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک سوال کیا تھا کہ مخدوم فیصل صالح حیات کی نون لیگ میں شمولیت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا اس کا فائدہ جھنگ کو ہوگا؟ کیا سیال گروپ کو ہوگا؟ کیا اس کا فائدہ مخدوم فیصل صالح حیات کو خود ہوگا؟ تو بہت سے لوگوں نے اس پر بھی رائے دی، اور مختلف کومنٹس آتے رہتے ہیں، اس لیے سب کے شیئر تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجموعہ ہے وہ آپ سے شیئر کیا جا سکے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس میں سیال گروپ کو بھی فائدہ ہوگا، کہ سیال گروپ جو ہے مثلا فیصل جمعانہ کو اپنے حلقے میں جو ہے جس ایم این اے کی ضرورت تھی، اوپر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مخدوم فیصل صالح حیات تحصیل 18 داری میں انہیں بڑی اچھی طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ان کا ووٹ بھی لے سکیں گے چھوٹی سیٹ پر۔ اسی طرح جو ہے باقی لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے سیال گروپ کے، مار اسلم بھرمانہ جو ہے وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں سپورٹ کریں گے اوپر ایم این اے پہ، تو ہم بڑے آسانی سے جو ہے ان کے ساتھ مل کر الیکشن کو ون کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حلقے کی اگر بات کریں تو ایک علیحدہ ہے، پی پی کا حلقہ ہے 1 to 6، اس میں سیاست ہی کچھ اور ہو رہی ہے کہ وہاں اسد حیات صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں مخدوم صاحب کے بھائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نون لیگ کی ٹکٹ پر آئیں گے یا وہ آزاد حیثیت سے بھی لڑ سکتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے وہ آزاد بھی آ جائیں، لیکن بڑے بھائی کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی۔ اس میں پھر ایک سوال میں نے مخدوم فیصل صالح حیات کے حوالے سے کیا، تو لوگوں نے بہت سے نے یہ کہا کہ اس کا فائدہ مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کو خود ہے، کیونکہ اس سے ان کی ایک تو سیاست بچ رہی ہے، اور سیاسی ساکھ بھی بچے گی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں اچھی سیٹ مل جائے گی، کوئی منسٹری ملنے کے چانسز ہیں۔ تو لوگوں نے یہ اس میں بڑی اچھی رائے دی کہ مخدوم صاحب کو بھی اس میں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک چانس ملا ہے، اور وہ یہ نہ صرف یہ بچائیں گے بلکہ وہ ایک اچھی وزارت بھی لیں گے۔ اگر وزیر بنتے ہیں تو جھنگ والوں کے لیے کم از کم
ان کے دور میں تو جب بھی وہ منسٹر بنے ہیں نوکریاں تو بہت سی ملی ہیں، اس بات سے چنگ کا کوئی بھی بندہ انکاری نہیں ہے۔ ترقیاتی کام اپنی جگہ، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخدوم صاحب کے دور میں سرکاری نوکریاں جو ہے وہ ملتی ہیں اور وہ پہلے دیتے رہے ہیں، اب بھی لوگوں کو کافی امیدیں ہیں، تو مخدوم صاحب کو بھی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ بات کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ کے حوالے سے کہ آپ اس سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی بہت سے لوگوں نے بڑی رائے دی ہے۔ اس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انصاف کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ شہر میں ہو رہی ہیں، تو ڈی پی او صاحب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ سیاسی انتقامی کارروائیوں کی طرف غالباً نشاندہی لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شفاف انویسٹیگیشن سمجھتے ہیں کہ تھانوں میں نہیں ہوتی، اگرچہ تھانوں کو بہت اچھا بنا دیا گیا ہے، ماڈل تھانے ایسے لگتے ہیں، تھانہ نہیں ڈرائنگ روم ہے کوئی اچھا سا، تھانہ کوتوالی اگر وزٹ کریں تو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، اور ماڈل ٹائپ کے جس طرح پنجاب میں بن رہے ہیں تو تھانہ کوتوالی کا شمار بھی انہی تھانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ تھانوں کے اندر جو رویہ ہے ایک عام کانسٹیبل کا یا محرر کا، وہ کیسے بدلے گا، اس کے لیے کیا ٹریننگ کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی لوگوں نے یہ کہا کہ ایک تو شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور دوسرا جو تھانوں میں سائلین کا جو احترام ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس پر بھی ڈی پی او صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ جہاں باقی کام اچھے ہو رہے ہیں وہاں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک محرر سے لے کے کانسٹیبل سے لے کر ان کی بنیادی تربیت ہونی چاہیے کہ سائلین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھانوں میں کرپشن بھی ہو رہی ہے، یہ لوگوں کی رائے تھی اور وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک سوال اور بھی تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ویسے تو کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں، مثلا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، اور سسٹم کوئی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ یہ ہماری ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے اور لوگوں کی رائے بھی ہے، اور لوگوں نے جو اس پہ مجھے اس سوال کے جواب میں جو رائے دی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں خود پاکستانی بھی اس کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ خود پاکستانی ہے۔ تو اس بات کی تشریح اگر وہ کر دیں گے تو مجھے بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو بھی مزید سمجھ آ جائے گی، جس بھائی نے یہ کمنٹ کیا ہے میرے اس سوال پر۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انصاف اگر صحیح ہوتا رہے تو پھر بھی پاکستان جو ہے یہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انصاف لینے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ نظام سیاست پر بھی لوگوں کو اب اعتبار نہیں رہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام سیاست جو ہے یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے، اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہونی چاہیے، اور یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے کہ اس سے سمجھا نہیں جا سکا کہ ہمارا نظام سیاست دراصل ہے کیا۔ اس سے زیادہ جو ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے اس ملک کو چلا کون رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ کسی بھائی نے نیچے کمنٹ کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ میں نے جب پوچھا ان سے تو وہ نیچے کسی نے کمنٹ کر دیا کہ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کو جو ہے اس وقت چلا کون رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جاننا کہ اصل میں اس کا جو چلانے والا ہے وہ کون ہے۔ میرے بھائی، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی آس پہ ہی ہم کہتے ہیں کہ رب بھی ہے جو اس سسٹم کو، اس نظام کو، پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ وہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے خوش قسمت ہے کہ اس میں ہر بات ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور اللہ ہی اس سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ اب دیکھیں نا، تنقید تو کرتے ہیں، ہر بندے کو حق حاصل ہے تنقید کرنے کا۔ جیسے اسی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ایک بندے نے بڑی آسانی سے نیچے کومنٹس لکھ دیا کہ لفافہ صحافی جو ہیں یہ اس کا مسئلہ ہے کہ یہ لوگوں کو شاید مس گائیڈ کرتے ہیں، یا پکچر صحیح طرح پیش نہیں کرتے، یا رپورٹ صحیح پیش نہیں کرتے، حقائق کو سامنے نہیں لاتے۔ تو یہ بھی بھائی آپ کی رائے ہو سکتی ہے، آپ نے لفافہ صحافی لکھا لیکن ایسے صحافیوں کی نشاندہی نہیں کی کہ وہ کون کون ہیں۔ تو اب جتنی زبانیں ہوں گی، جتنے منہ ہوں گے، اتنی باتیں لوگ کریں گے، کیونکہ اب موقع ہے، آپ بول سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بول سکتے ہیں، میڈیا پہ ویسے آ سکتے ہیں، تو ہر کسی کو اپنی جو ہے رائے دینے کا حق ہے۔ تو ایک بھائی نے یہ لکھا، میں نے سمجھا کہ آپ سب دوستوں کی رائے کو اپنے زبانی آپ سے شیئر کر دوں، کیونکہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ شاہ صاحب آپ خود ہماری جو رائے ہوتی ہے اسے شیئر کیا کریں۔ تو یہ سمجھیں کہ آپ کی رائے کی میں نے آج شیئر کر دیا، اور یہی اس کے نتائج سے کوشش کروں گا کہ آپ کے باقی جو میں سوالات آپ سے کرتا ہوں ان کے جوابات بھی اسی طرح آپ سے شیئر کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔